شمالی وزیرستان خوارج سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 6 جوان شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 خوارج مارے گئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 6 جوان بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق خوارج کے خلاف 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب کارروائی کی گئی اور لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت خوارج کے خلاف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ISPR نے بتایا کہ شہید ہونے والے دیگر 5 جوانوں میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق 43 سالہ شہید لیفٹیننٹ کرنل کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جبکہ دیگر 5 جوانوں کا تعلق خیبر، لکی مروت، ٹانک اور قزئی اور سوات سے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ساری حدود پار کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں پولی کلینک اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زخمی پولیس اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے شرپسندی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا، قانون کی عمل داری کے لیے آپ نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ آپ اسلام آباد پولیس کے بہادر سپوت ہیں اور ہمیں آپ پر ناز ہے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور ساری حدود عبور کر چکے ہیں۔ ان کے قافلے سے پولیس پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 80 سے 85 اہلکار زخمی ہو گئے۔ PTI احتجاج فوج کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے؟ اسلام آباد انتظامیہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران نقص امن کے خدشے کے پیش نظر جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر کے فوج سمیت قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو تعینات کر رکھا ہے۔ اب اسلام آباد کی انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں تعیناتی کے دوران فوج کو حاصل اختیارات کے حوالے سے مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ صورتحال کشیدہ ہونے پر فوج کو کارروائی کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فوج کو مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کو بھی اجازت ہوگی۔ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ شرپسندوں کی موجودگی یا خطرات کی اطلاع پر فوج کارروائی کرے گی۔ آئینی ترامیم میجک نمبر کے لیے حکومت کے پاس 5 سینیٹرز اور 7 ارکان قومی اسمبلی کم۔ ایک سرکاری ذریعے کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ہمارے پاس حمایت کے لیے ارکان کی تعداد زیادہ کم ہے، لیکن ہم دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت میجک نمبر کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ پارلیمنٹ کے 3 بااثر سرکاری ارکان سے بات کی، لیکن ان میں سے ایک بھی آئینی ترمیم کا ہدف حاصل کرنے کے معاملے پر اعتماد نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی طاقت پر انحصار کی بجائے کچھ دوسری قوتوں پر منحصر دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ ماضی میں اسی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس حامی ارکان کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ ماضی میں جن ارکان اسمبلی نے اس ترمیم کے لیے حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ اب بھاگ گئے ہیں۔ عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکمران جماعتوں کی کوششوں کے آخری شرمناک اینٹی کلائمیکس سے قبل سرکاری ذرائع ماضی میں زیادہ پر اعتماد ہیں۔